السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران جہاں ہمیں بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں، انہی مسائل میں سے جو مسئلہ اکثر پوچھا جاتا ہے اور جس کی ضرورت بھی ہمیں پڑتی ہے وہ ہے فجر نماز کا مسئلہ۔ عام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ کثرت سے جمع ہو جائے اور جماعت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اب چونکہ ماہ رمضان المبارک میں سارے لوگ سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں، جاگے ہوتے ہیں، تو سحری کھانے کے بعد جو اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے فوراً بعد 10-15 منٹ کا وقفہ رکھنے کے بعد فوراً جماعت کی جائے۔ اگر رمضان المبارک کے دوران بھی جماعت کو تاخیر سے پڑھا جائے گا، عام دنوں کے ٹائم پر پڑھا جائے گا، تو اس سے کئی نقصانات ہیں۔ ایک بڑا نقصان اس میں یہ ہے کہ لوگ تاخیر کے وقت کا انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے اور اکثر لوگوں کی نماز فجر چھوٹ جائے گی، اور جو کہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور بہت بڑا جرم بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے دوسری حدیث جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز جلدی سے پڑھا کرتے تھے اور عام دنوں میں آخر وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہی مغرب کی اذان کے وقت جب افطاری کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو لوگ افطار کرتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور جماعت پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، اور جلدی آدھے لوگ ابھی افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ابھی چبا ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کی تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ جاتی ہے، کچھ لوگ نماز میں شریک بھی نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ مغرب افطاری کا وقت جب داخل ہو جائے، اذان اپنے وقت پر دی جائے اور اس کے بعد قریباً 10 منٹ کا وقفہ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کی وجہ سے اگر کچھ لوگ مثال جلدی پر افطار کریں گے اور جلدی نماز میں شریک ہو جائیں گے اور کلی بھی نہیں کی ہوگی، اگر منہ میں چنے کے دانے اتنے کوئی بھی کھانے کی چیز رہ جائے جو چنے کی دانے کی مقدار کی ہو اور وہ گلے میں چلی جائے یا منہ میں موجود ہو اور نماز کے دوران اس کو چبایا جائے یا اس کو گلے سے نیچے اتارا جائے، تو یاد رکھنا چاہیے چنے کے مقدار کا اتنا کوئی بھی کھانے کی چیز اگر منہ میں رہ جائے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا ہم بشاشت کے ساتھ افطاری کا وقت جب داخل ہو جائے اچھی طرح سے دسترخوان بیٹھ جائیں، یا گھر میں افطار کرنا ہو تو آرام سے کریں، اور اذان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ رکھیں، کیونکہ اذان اس لیے دی جائے گی اپنے وقت پر کیونکہ لوگ اذان کے ہی وقت کو دیکھ کر افطار کرتے ہیں، تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو، اور مسجد کے اندر کم از کم 10 منٹ کا وقفہ رکھا جائے آرام سے افطار کر کے، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز میں داخل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔